نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے بہت ساری باتیں کی، کمزوری ہے، غور کیجئے گا باتوں پہ، ضعف ہے۔ دوسری بات ہے کہ علاج کرا رہے ہیں بہت سارے ملٹی کلر کے، نہار منہ ہومیو کی دوا، دوپہر کو حکیم صاحب کی، رات کو ڈاکٹر صاحب کی، سونے سے پہلے بابا جی کا دم ہو کچھ نہیں رہا۔ تو جب یہ کیفیات ہو نا کہ یہ سارے چکر چلا رہے ہیں، سارے علاج کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو فائدہ نہ ہونے میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ریزسٹنس۔ آپ اپنے سفر کو نہیں پہنچ رہے، ٹارگٹ کو نہیں پہنچ رہے، آپ کا فائر ٹارگٹ کو نہیں جا رہا، تو کیا ہے؟ ریزسٹنس، ٹھیک ہے، رکاوٹ۔ تو مین چیز کیا ہے؟ رکاوٹ۔ اب یہ رکاوٹ کبھی کبھی اتنی زیادہ ہائی پاور ہوتی ہے کہ اس کو روحانی نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ کبھی علاج میں فائدہ نہیں ہو رہا تو روحانی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ کہتے ہیں، تو ریزسٹنس کہتے ہیں اس کو، اردو میں رکاوٹ کر کے پھر رکاوٹ کا ترجمہ بندش کر کے، بندش کا ترجمہ جادو سفلی، اور آپ کے نام پہ پتلے گڑے ہوئے، جناب علی فلانے لیڈر کے نام کے تالے پڑے ہوئے آپ کے نام پہ، عجیب سی 4 دوائیں ویسے ہی بندہ کھا رہا تھا، نہار منہ ہومیو کی، دوپہر کو حکیم صاحب کی، رات کو ڈاکٹر صاحب کی، اور سونے سے پہلے دم، کام پھر بھی نہیں ہو رہا۔ جب یہ ساری کیفیتیں ہو جائیں، مہنگے سے مہنگا علاج کر رہے ہیں، مہنگا کو گولی مارے سستا والا کر لیا کرو، اور فائدہ نہیں ہو رہا، معاملات فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو جب ایسی کیفیت میں پھنس جائیں، ایک تو یہ گروپ ہو گیا، دوسرا گروپ ہے کہ سوجن ہے، سوزش ہے۔ یہ جو سوجن اور سوزش ہوتی ہے نا، یہ دواؤں کے فلو آف کرنٹ کو روک دیتی ہے، ان کو لاک کر دیتی ہے، تو وہ دواؤں کا فلو آف کرنٹ موو کر کے اپنے ٹارگٹ کو نہیں جاتا، تو نتیجے میں کام بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات ہے ضعف، کمزوری۔ تو کمزوری ساری مطلب میں، ٹھیک ہے، چلنے پھرنے کی کمزوری ہو گئی، اور جناب علی جسمانی کمزوری ہو گئی، روحانی کمزوری ہو گئی، اعصابی کمزوری ہو گئی، جنسی کمزوری بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام معاملات میں جب ایسی کیفیات ہو جائے، اتنے بڑے جھمیلے میں پھنس جائیں، اور جناب علی وہ سارے کام کیے، ساتھ میں تعویذ بھی لٹکایا ہوا ہے، کام پھر بھی نہیں ہو رہا، ہاں جی۔ تو جب یہ سارے کام ہو جائے تو یہاں پہ کیا چیز کام کرتی ہے؟ گھبرانا نہیں، میں جو بولتا ہوں اس کو سستا بھی کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پہ چیز کام کرتی ہے پستے کا تیل۔ پستے کا تیل صرف وہ لوگ لیں گے جن کو اتھینٹک ہے، کنفرم ہے، ٹرسٹ ہے کہ ہم جس سے لے رہے ہیں یہ اصلی دے رہا ہے۔ بس میں نے بازاری چکروں میں نہیں بسانا، آپ کو غلط چکروں میں نہیں بسانا۔ تو جہاں ایسا ممکن ہے وہاں پہ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، شام کو 4 بجے اور رات سونے سے پہلے 1/4 چائے کا چمچ پستے کا تیل، پستاشیو آئل ملتا ہے دنیا میں، اسٹورز میں ملتا ہے، بے شمار ممالک کے جہاں نہیں ملتا، جیسے پورے افریقہ میں نہیں ملتا، لیکن اس کے علاوہ بے شمار ممالک کے جہاں یہ مل جاتا ہے پستاشیو آئل۔ تو یہ ان کو لینا، ان کا کام ہو گیا۔ تو جو لے سکتے ہیں ان کی کہانی تو یہاں پہ ختم۔ یہ لے لیجئے گا، اللہ سے مانگ کے، اچھا مانگنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر کے، مانگ کے، ریکویسٹ کر کے پھر دوا لی جاتی ہے۔ دوا کی اپنی ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی شکتی نہیں ہے۔ بے شمار صحاباؤں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا بدترین زہر پی لیا، توکلت علی اللہ، کچھ نہیں ہوگا اس سے، میرے اللہ سے ہوتا ہے، تو ان کو زہر نے بھی کام نہیں کیا تھا۔ تو آپ کا ایمان، میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ٹھیک ہے، زہر پینے والی حرکت نہیں کر لینا۔ ان لوگوں کا ایمان تھا بھائی صاحب، ایمان تھا، وہ اثر سے مغرب میں ریاست اسٹیٹ فتح کر لیتے تھے، ان کا ایمان تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی دوا لیں گے اللہ سے دعا مانگنی، 5 منٹ 2 منٹ کر لو، آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگو، یا اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے، یا اللہ اپنے فضل سے اچھا کر دے، یا اللہ اتنے عرصے سے دوا کھا رہا ہوں، یا اللہ اب تو اچھا کر دے، یا اللہ اپنے فضل سے اچھا کر دے۔ جب یہ دعا مانگ رہے ہوں گے تو فرش پہ ہوں گے یا زمین پہ، ٹھیک ہے، آپ کے گراؤنڈ ارتھنگ آپ کو دستیاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرل کا تار ہوگا نا، ارتھ کا تار ہوگا تو اوپر بتی جلے گی نا بھائی صاحب، ارتھ کا تار آپ نے جمع کرنا ہے، پلس کرنا ہے باڈی سے۔ تو زمین پہ یا فرش پہ آپ بیٹھ گئے، اور آپ بیٹھ کے 2 منٹ 1 منٹ اللہ سے دعا مانگو، پھر دوا کھاؤ، اللہ فائدہ دکھاتا ہے۔ نہیں تو باڈی میں ٹمپریچر اتنا بڑا ہوا ہے، ایسڈ اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ دواؤں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایک تو دوا کھانے کا یہ طریقہ، یہ آداب ہے، اللہ سے مانگ کے کھانی۔ تو بھائی سب فائدہ ہوتا ہے، اللہ فائدہ دکھا دیتا ہے، اس طریقے سے کرنے کے کام ہوتے۔ لیکن وہ لوگ جن کو منوان یہی فوائد چاہیے، اور ان کو پستاشیو آئل پہ، پستے کے تیل پر بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ان کا جو ٹیلر ہے جس سے وہ خرید رہے ہیں، تو وہ جناب علی ریٹیلر ہے، ریٹیلر سے ان کو اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے۔ جب ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ بے یقینی بھی دوا کو خراب کر دے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اصلی دے رہا ہو، وہ مت لیں،
پھر ایسا کریں، آسان کام کریں۔ پستے کا مزاج کیا ہے؟ مزاج جو ہے پستہ بیسیکلی 4 نمبر ہے، غدی عضلاتی، اور اس کے جو تیل کی تیلی تاثیر ہے، آئلنگ تاثیر جو ہے، آئلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ 6 نمبر ہے، حالانکہ وہ غدی عضلاتی ہے۔ اس طرح تو اس کو غدی اعصابی 5 نمبر ہونا چاہیے تھا، لیکن اصولی طور پر پستہ 4 نمبر ہے، یعنی کہ غدود کا مقوی ہے، غدود کو طاقت دے گا۔ غدود میں سب کچھ آ رہا ہے، غدود میں آپ کی آنکھیں بھی آ رہی ہیں، ہر گلینڈ جس کو پکڑ کے گھما سکو، آنکھیں بھی آ رہی ہیں، غدود میں بریس بھی آ رہا ہے، حالانکہ بریس کا اندر کا مزاج اعصابی ہے لیکن اوپر سے وہ گلینڈ ہے۔ اسی طریقے سے عضو تناسل بھی آ رہا ہے، غدود میں جگر بھی آ رہا ہے، گردے بھی آ رہے ہیں، مثانے بھی آ رہے ہیں، تلی بھی آ رہی ہے، اور آپ کا دل بھی آ رہا ہے، حالانکہ دل عضلاتی ہے لیکن گلینڈ ہے۔ تو ان سارے غدود کو وہ طاقت دیتا ہے، اور اپنے چلنے کے لیے جو فلو آف کرنٹ لے رہا ہے وہ 6 نمبر کے تیل کی لے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ آسانی سے کیسے بنائیں گے تاکہ ہر غریب کو فائدہ ہو جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی صاحب آدھی چمچ اجوائن یا ایک چھوٹا چائے کا چمچ اجوائن اور ایک بڑا چمچ سونف بھر کے اس کو ابالیں ایک گلاس پانی میں، کسی بھی ٹائم، نہار منہ لے لیں، شام کو لے لیں، رات کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو ایک گلاس پانی میں ابالیے اور ٹھنڈا کر کے پھر چھان کے پی جائیے۔ وہی کام کرے گا تاثیر کے اعتبار سے کہ وہ 4 نمبر تھا اور تیل 6 نمبر تھا، تو جناب علی 6 نمبر آپ کی سونف ہو گئی اعصابی غدی، اور 4 نمبر آپ کی اجوائن ہو گئی۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اجوائن نے آپ کو کیا دیا؟ وٹامن ڈی، اجوائن نے ڈی دے دیا، اور جناب علی یہ جو آپ نے وہ ملایا اس میں سونف نے اے بھی دے دیا، بی بھی دے دیا اور کے بھی دے دیا۔ انگریڈینٹ پہ گوگل کر لیجئے تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کا جو شاندار سونف اجوائن کا وہی کیریکٹر پرفارم کرے گا جو کہ مہنگا ترین پستے کا تیل پرفارم کرتا ہے۔ تو آپ کو نصیب ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے وہ لے لیجئے، اگر قابل اعتبار قابل بھروسہ آپ کا ریٹیلر ہے تو، نہیں تو یہ بنا لیجئے، یہ سستا ہے اور رزلٹ اس کا 100% وہی ہے جو کہ پستے کے اثر کا تھا۔ حکمت یہ ہے کہ اگر ہیرا یاقوت موتی جواہرات چاہیے تو وہ چیز آپ 100 150 1000 میں پیدا کر لیں۔ اگر آپ ہیرے ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مشک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زعفران کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امبر کے پیچھے، یاقوت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو طب نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے ہزاروں چیزیں بنائی ہیں، ہر بندہ لے لے اس کو وہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔